اور یمن سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یمن میں حوثیوں نے بڑا حملہ کیا ہے جس میں 7 ہلاکتیں اس حملے میں ہوئی ہیں اور 35 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ المخا بندرگاہ کے قریب حوثیوں نے یہ بہت بڑا حملہ کیا ہے۔ جی ہاں، حوثی مجاہدین نے بڑا حملہ کیا ہے۔ المخا بندرگاہ کے قریب یہ بڑا حملہ کیا گیا ہے اور حوثیوں کے اس حملے میں 7 لوگ مارے گئے ہیں جبکہ 35 لوگ زخمی بتائے جاتے ہیں۔ تو یمن کے دارالحکومت یمن کے المخا بندرگاہی علاقے سے آنے والی تازہ اطلاعات نے ایک بار پھر اس پورے ریجن میں، اس پورے خطے میں جاری کشیدگی کی خطرناک تصویر سامنے رکھ دی ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حوثی حملے میں کم از کم 7 افراد مارے گئے ہیں جبکہ تقریباً 35 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں عام شہریوں کے بھی شامل ہونے کی اطلاعات ہیں کیونکہ حملے کی زد میں بندرگاہ کے آس پاس کے رہائشی علاقے بھی آئے ہیں۔ لیکن اس حملے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ المخا آخر اتنا اہم کیوں ہے، یہ بندرگاہ آخر اتنا اہم کیوں ہے جہاں پر حوثی مجاہدین نے، حوثی لڑاکوؤں نے دراصل یہ حملہ کیا ہے۔ دراصل المخا جسے انگریزی میں المکھا یا موچا کہا جاتا ہے، یمن کے مغربی ساحل پر بحیرہ احمر کے قریب واقع ایک اہم بندرگاہی علاقہ ہے اور اس کی جغرافیائی حیثیت اسے یمن کی جنگ اور بحیرہ احمر کی سیکیورٹی کے تناظر میں خاص اہمیت دیتی ہے۔ یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ حملہ حوثی لڑاکوں کی جانب سے کیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا نے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ حملے کے نتیجے میں تقریباً 35 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دراصل آپ دیکھیں کہ پورے مشرق وسطی میں اور خاص طور سے ریڈ سی میں یا پھر اب یمن میں حوثی لڑاکے جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ خاص طور سے سعودی عرب پر بھی حوثیوں نے حملہ کیا ہے اور اس بیچ المخا بندرگاہ پر جو حملہ کیا گیا ہے یہ حالیہ کچھ دنوں میں حوثیوں کا سب سے بڑا اٹیک بتایا جاتا ہے جس میں شروعاتی طور پر 7 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے، 35 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی حوثیوں کی سرگرمیاں ایک بار پھر سے بڑھ رہی ہیں مشرق وسطی میں، خلیجی ملک میں یا یمن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اب کشیدگی ایک طرح سے پھر سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حوثی جنہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے ناک میں دم کر دیا ہے، اس کے علاوہ جو اسرائیل کے اتحادی ممالک ہیں اور خاص طور سے سعودی عرب کی بات کی جائے تو سعودی عرب پر بھی لگاتار اٹیک اور حملے یہ حوثی لڑاکے کرتے رہے ہیں۔ ایسے میں المخا بندرگاہ پر یہ حملہ دراصل ایک الارمنگ ہے اور اس کے بعد اب پورے خلیجی ممالک یا مشرق وسطی میں ایک طرح سے ہلچل اور تیز ہو گئی ہے کیونکہ اس حملے میں یہ حملہ اتنا بڑا ہے جس میں شروعاتی طور پر 7 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور اس کے علاوہ 35 سے زیادہ لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اس حملے کے بعد اب ہلچل ایک طرح سے بڑھ گئی ہے اور حوثی ایک بار پھر سے کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ اب حملے کے بعد کیا کچھ صورتحال ہوگی؟ کیا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اس پر کوئی جوابی کارروائی ہوتی ہے یا مشرق وسطی میں اب حالات کس طرح ہوں گے؟ کیونکہ حوثی لڑاکے پوری طرح سے ایکٹیو ہیں اور پوری طرح سے جوابی کارروائی ایک طرح سے کر رہے ہیں اور حوثی لڑاکوں کے ٹارگٹ پر امریکی فوجی، اسرائیلی فوجی اور اس کے علاوہ جو امریکی اور اسرائیل کے اتحادی جو ممالک ہیں ان کا انفراسٹرکچر اور ان کے فوجی بھی اب حوثیوں کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ عراق کے وزیراعظم علی الفلاح الزیدی نے واضح کیا ہے کہ عراق اپنی سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب عراق خود علاقائی کشیدگی کے بیچ میں کھڑا ہے اور اس کی سرزمین سے پڑوسی ممالک کی جانب ڈرون حملوں کے الزامات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ سوچئے، مشرق وسطی پہلے ہی کشیدگی، حملوں اور جوابی کارروائیوں کی زد میں ہے اور ایسے وقت میں عراق کہہ دے کہ ہماری سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ بغداد کی جانب سے ایک اہم سیکیورٹی اور سفارتی پیغام بھی اسے سمجھا جا رہا ہے۔ عراق کے وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے
कि इराक अपनी सरजमीन को दूसरे ममालिक को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देगा। यानी बगदाद का बुनियादी मौक़िफ़ है कि इराक की सरजमीन से न किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ हमला किया जाएगा और न ही इराक किसी ऐसी कार्रवाई का अड्डा बनने देगा जिससे खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा हो। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब की जानिब से इराक से आने वाले ड्रोन हमलों की शिकायत सामने आई थी। इराकी हुकूमत ने इन इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म भी दिया था और कहा था कि अगर किसी इराकी फरीक के मुलव्विस होने का सबूत मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इराक की जोग्राफियाई जो उसकी हैसियत है, जो उसका महल वक़ू है, जिस तरह से जहाँ पर वो एक तरह से है, उसकी जोग्राफियाई हैसियत इसे मशरिक़ वुस्ता की सियासत में इंतहाई हसास मुल्क बना देती है। एक तरफ इराक की सरहद ईरान से मिलती है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक हैं, जबकि शुमाल में तुर्की और मगरिब में शाम वाक़ हैं। इसके अलावा इराक में मुख्तलिफ मुसल्लह गुरोह भी मौजूद हैं जिनके इलाकाई ताकतों के साथ ताल्लुकात रहे हैं। इसीलिए बगदाद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वो अपनी सरजमीन को किसी बड़ी इलाकाई जंग का मैदान बनने से दरअसल कैसे रोके, क्योंकि इराक ये पैगाम देने की अब कोशिश कर रहा है कि हम किसी एक फरीक के साथ खड़े होकर दूसरे फरीक के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यही वजह है कि इराकी हुकूमत गुज़िश्ता कुछ अरसे से बार बार अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती पर जोर दे रही है। इससे पहले भी इराकी हुकूमत ने वाज़ेह किया था कि इसकी सरजमीन से पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमलों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड में भी इराक के इस मौक़िफ़ का जिक्र मिलता है कि वो अपनी सरजमीन से पड़ोसियों के लिए ख़तरा पैदा होने नहीं देगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी मौजूद है, क्या बगदाद इस पॉलिसी को अमली तौर पर नाफिज भी कर सकता है? यह सवाल बहुत अहम है। यह मामला आसान नहीं है क्योंकि इराक में रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ मुख्तलिफ मुसल्लह गुरोह भी असर व रसूख रखते हैं। माजी में इराक से अमरीकी अहदाफ और खित्ते के दीगर मकामात पर ड्रोन और रॉकेट हमलों के वाक़यात ने बगदाद के लिए यही मुश्किल पैदा की है कि हुकूमत की पॉलिसी और ज़मीन पर मौजूद मुसल्लह गुरोहों की कार्रवाइयों के दरमियान दरअसल फ़र्क को कैसे ख़त्म किया जाए। क्या यह सीधा सीधा इशारा है इराक का अमेरिका के लिए कि वो अपने अड्डे यहाँ से ख़त्म करे, अपने जिस तरह से वो इराक का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करता है, दूसरे और ममालिक पर हमले के लिए इराक का इस्तेमाल करता है। ऐसे में इराक ने अब ये इशारा कर दिया अमेरिका को कि अमेरिका अब इराक छोड़कर चला जाए और वो अब अपने मुल्क को किसी दूसरे मुल्क या पड़ोसी पर इस्तेमाल होने के लिए एक तरह से इजाज़त नहीं देगा। यानी एक बहुत बड़ा अमेरिका के लिए झटका है ये बयान। अगर आने वाले दिनों में इस बयान पर इराक में अमल किया जाता है तो एक बहुत बड़ा झटका मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका को लग सकता है।